سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کی اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، صحت مند معاشرہ اور صحت مند قوموں کی تشکیل کے لیے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کی ماں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو مضامین ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو مضمون ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ فیٹس کی صحت کی علامات ہیں۔ فیٹس کی صحت کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ نمبر 1 جو ہے وہ حاملہ کے وزن اور یوٹرس کے سائز میں فیٹس کی مدت کے لحاظ سے بڑھتا ہوا اضافہ، یعنی وہ آیا حاملہ کا وزن کس طرح سے بڑھ رہا ہے اور یوٹرس کے سائز میں کس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے اور فیٹس کی صحت جو ہے وہ کس طرح سے اچھی ہو رہی ہے یا اس کا وزن کس طرح سے بڑھ رہا ہے۔ دوسرا ہے نمبر 2 ہے کہ حمل کے تمام عرصے کے دوران معمول کے مطابق فیٹس کی حرکت۔ نمبر 3 ہے کہ معائنے کے دوران فیٹس کے دل کی دھڑکن 110 سے 150 یعنی 110 سے 150 بار فی منٹ ہونی چاہیے۔ تو فیٹس کی حرکت سے حاصل ہونے والی معلومات حاملہ کے لیے اطمینان کا سبب بنیں گی، یعنی جب آپ فیٹس کی حرکت کے بارے میں بتائیں گی کہ بالکل اس طرح سے حرکت ہو رہی ہے اور ماں کو یہ بتائیں گی کہ فیٹس بالکل صحیح حالت میں ہے، تو وہ یقیناً اس سے بہت زیادہ مطمئن ہوں گی کہ بچہ بالکل نارمل انداز میں گرو کر رہا ہے اور بالکل نارمل ہے۔ فیٹس کی حرکت کا اندازہ اس کی صحت کی علامت ہوتا ہے۔ اس کا دن بھر میں کم از کم 10 بار ہلنا یعنی 10 ٹائمز ہلنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مڈ وائف اندازہ لگائیں گی کہ یہ حرکات 12 گھنٹے کے عرصے کے دوران ہوئی ہوں گی، یعنی کہ 12 گھنٹے میں کم از کم 10 بار فیٹس جو ہے نا وہ موو کرے گا، وہ ہلے گا۔ حاملہ خاتون سے کہا جائے کہ وہ صبح 9 بجے سے اس حرکت کو نوٹ کرنا شروع کر دیں، تاہم حرکت شام یا رات کو سب سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی فیٹس میں انہی اوقات کے دوران حرکت کرنے کا رجحان ہو تو حرکت کے اوقات کا دورانیہ اسی کو سمجھنا چاہیے، یعنی اگر شام کو یا رات کو زیادہ حرکت ہو رہی ہے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ اسی وقت زیادہ صحیح حرکت مومنٹ اسی وقت کرے گا۔ جس میں فیٹس سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے تو انہی اوقات کو اس کا دورانیہ سمجھنا تھے۔ روزانہ انہی اوقات کے دوران، یعنی کہ اگر شام کو حرکت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا جائزہ اور موازنہ کرنا ہوگا، اگر صبح کو حرکت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی حرکت کا جائزہ اور موازنہ اسی وقت کے حساب سے کیا جائے گا۔ اگر فیٹس ایک دن میں 10 مرتبہ حرکت کرنے میں رفتہ زیادہ طویل وقت لگائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوٹرس میں قیام پسند کرنے لگا ہے۔ اگر اس نے گزشتہ 12 گھنٹے میں 10 بار حرکت نہیں کی ہے یا اس کی حرکت کا انداز بہت حد تک بدل چکا ہے تو حاملہ لیبر وارڈ کو اطلاع دے دے۔ اسے اپنے اگلے اپائنٹمنٹ یا اگلے دن کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اطلاع کرنے دینی چاہیے، چاہے کتنی ہی رات بیت چکی ہو، اور اپنی مڈ وائف کو اطلاع کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ حاملہ خاتون اور اس کے گھر والوں کے پاس اسپتال کا اور مڈ وائف کا نمبر ضرور ہو تاکہ جو بھی پوزیشن ہو اسے فوری طور پر آگاہ کیا جائے۔ بعض خواتین کا خیال ہوتا ہے کہ لیبر سے پہلے فیٹس کا سست پڑ جانا معمول کے مطابق ہے۔ مڈ وائف ایسی خواتین کو سمجھا سکتی ہے کہ یوٹرس میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے فیٹس کی حرکت کا انداز بدل جاتا ہے، تاہم فیٹس کی حرکات حمل کے پورے عرصے میں اور لیبر میں بھی جاری رہنی چاہیے۔ لیبر کے لیے تیاری۔
اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیاری کیسی ہونی چاہیے لیبر کے لیے۔ حمل کے آخری ہفتوں کے دوران حاملہ اور مڈ وائف کی گفتگو لیبر پر ہونی چاہیے۔ اکثر اسپتالوں میں یہ ہوتا ہے کہ حاملہ کو ان چیزوں کی فہرست دیتے ہیں جن کی اسے اسپتال میں قیام کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جن خواتین نے طے کیا ہے، یعنی حاملہ خواتین نے کہ زچگی گھر پر کرائیں گی، ان کی مڈ وائف آخری انتظام کرنے کے لیے ان کے گھر کا دورہ کریں گی، یعنی اس کمرے کو دیکھیں گی کہ جہاں پہ زچگی ہوگی، صفائی ستھرائی کا معائنہ کریں گی، وہاں پہ زیادہ شور نہ ہو، بچے وہاں قریب میں نہ ہوں، بہت کم لوگ، کوئی بڑی خاتون موجود ہو لیکن ایسی نہ ہو کہ وہ بار بار مڈ وائف کے کام میں جو ہے نا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو پورا معائنہ کریں گی اس جگہ کا، اور اس کے بعد پھر وہ یہ فیصلہ کریں گی کہ زچگی اسپتال میں ہو یا گھر میں۔ حاملہ کو یہ ضرور بتا دیا جائے کہ فکر مند ہونے پر یا لیبر شروع ہونے پر وہ کس سے رابطہ قائم کرے یا کس کو فون کرے۔ حمل کے دوران زچگی کا منصوبہ یعنی برتھ پلان بنایا جا چکا ہوتا ہے۔ والدین کی خواہش کے مطابق اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے یا پھر اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں مڈ وائف کو یہ بات واضح طور پر حاملہ کو بتا دینی چاہیے کہ لیبر شروع ہونے کو کس طرح پہچانا جائے، اس کے بعد ہونے والے معمول کے اقدامات کیا ہوں گے، اور زچگی معمول کے مطابق ہو یا اس سے ہٹ کر ہو، دونوں صورتوں میں یہ ضروری ہے کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کس سے رابطہ قائم کرنا ہے۔